السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ 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 اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک بار پھر اس پلیٹ فارم پر کچھ سیکھنے کا موقع دیا۔ تو الحمدللہ ایک دفعہ ہم اسی کلاس میں اسی پلیٹ فارم پر تجوید کا ایک کورس کمپلیٹ کر چکے ہیں، لیکن کوئی بھی چیز ایک دفعہ کر لینے سے انسان پرفیکٹ نہیں ہو جاتا، اس کو مستقل پریکٹس چاہیے، اس کو ریویژن چاہیے۔ تو انشاءاللہ آج سے ہم اپنی کلاس میں تجوید دوبارہ شروع کریں گے۔ شروع کرنے سے پہلے ظاہر بات ہے اس کی کچھ اہمیت، کچھ اس کی فرضیت اور کیوں کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے ہم کو، یہ چیزیں دیکھ لینی چاہیے، کیونکہ جس چیز کی اہمیت ہوتی ہے پھر ہم اس کو اتنی ہی زیادہ ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی اچھا اس کی یہ اہمیت ہے، یہ یوں کرنا چاہیے، اس کا اللہ نے حکم دیا، یہ کہاں سے آیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ الحمدللہ اللہ نے ہم پر بہت احسان کیا کہ سب سے پہلے تو ہم کو مسلمان بنایا، پھر ہمیں اپنے دین سے جوڑا، ہمیں قرآن کی محبت دی، اور پھر ایسے استادوں سے اور ایسے دوستوں سے ملوایا جنہوں نے ہمارے لیے یہ رستہ آسان کر دیا۔ الحمدللہ ہم سب اپنی اپنی کیپیسٹی میں قرآن کو پڑھنے اور سیکھنے اور سمجھنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ الحمدللہ میں سمجھتی ہوں کہ ہم میں سے ہر ایک روزانہ قرآن پاک کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور تلاوت کرتا ہوگا۔ تو کیا ہمیں معلوم ہے کہ قرآن کا ہم پر کیا حق ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، حق تلاوتی یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جن لوگوں کو ہم نے یہ کتاب دی ہے وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں جیسا کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے۔ تو میں آپ سے یہ بات شیئر کرنا چاہ رہی ہوں کہ ہم میں سے کس کو پتا ہے کہ قرآن کے ہم پر کیا حق ہے؟ تو مفسرین نے یہ ہمارے لیے بنایا ہے کہ قرآن کے مسلمان پر جو ہے مفسرین کے نزدیک 5 حق ہیں۔ پہلا حق کہ اس کو ماننا، یعنی اس پر ایمان لانا، اور ایمان بھی باللسان اور تصدیق کے زبان سے بھی آپ ایمان لا رہے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہے، اور پھر دل سے بھی اس کی تعظیم کر رہے ہیں۔ پھر نمبر 2 دوسرا حق اس کا ہے کہ قرآن پڑھے، یعنی تلاوت اور ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھنا۔ تیسرا حق ہے کہ قرآن سمجھے، یعنی جو کچھ بھی پڑھا جا رہا ہے وہ سمجھ میں بھی آئے، صرف زبانی الفاظ ہی منہ سے ادا نہ ہو رہے ہیں، اس کی میننگ بھی آتے ہوں۔ پھر نمبر 4 قرآن پر عمل کرنا، اور نمبر 5 قرآن کو دوسروں تک پہنچانا۔ تو یہ 5 حقوق ہیں جو ہر مسلمان پر قرآن کا حق ہے۔ تو الحمدللہ ہم اس کے سیکنڈ جو حق ہے قرآن پڑھنا، اس کو فوکس میں رکھیں گے، کیونکہ ہم لوگ قرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، اور تو میں چاہوں گی کہ قرآن پڑھنا ایسے پڑھنا جیسا کہ قرآن پڑھنے کا حق ہے۔ اگین تو اب قرآن پڑھنے کا حق کیا ہے؟ تو اب یہ ہمیں کیسا پتہ چلے گا کہ قرآن پڑھنے کا حق کیا ہے؟ تو قرآن پڑھنے کا حق یہ ہے کہ اس کو ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے، کہ قرآن کو اسی طرح پڑھا جائے جیسا کہ قرآن نازل ہوا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کیسے ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے رسول اللہ کے پاس بھیجا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سنایا اور پھر دہرانے کو کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے سن کر دہرایا اور پھر اپنے صحابہ کو سنایا، اور پھر ان سے سنا بھی اور ان سے لکھوایا بھی۔ تو جو ہے قرآن مجید کا حق یہی ہے کہ اس کی تلاوت جب ہم کریں تو اس کو ترتیل کے ساتھ پڑھیں، اور اس کو ترتیل کی اصطلاح قرآن مجید میں کہاں آئی ہے کہ قرآن مجید ترتیل کے ساتھ نازل ہوا، اور اس کی دلیل سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 32 ہے وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اور ہم نے اس قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر ہی ترتیل کے ساتھ پڑھ کر سنایا۔ پھر قرآن مجید کو ترتیل سے پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ اس کی ہم کو دلیل ملتی ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم کو ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کیسی تھی۔ تو ام المومنین ام سلمہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قرات کو ایک ایک آیت کر کے پڑھتے تھے،
یعنی الحمدللہ رب العالمین پڑھتے اور ٹھہر جاتے، پھر الرحمن الرحیم پڑھتے اور ٹھہر جاتے، یعنی کہ ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کرتے، سکون سکون سے، تیزی سے نہیں کرتے۔ ایک اور روایت کے مطابق جب ام سلمہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت قرات کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کی تفصیل یوں بیان کی، وہ فرماتی ہیں آپ کی قرات میں ایک ایک حرف بالکل واضح اور علیحدہ علیحدہ ہوتا تھا۔ تو اس سے یہ مطلب ہم کو یہ سب چیزیں ترتیل کا مطلب سمجھنے کے لیے ہم نے یہ دیکھا کہ ترتیل کیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ ترتیل سے قرآن پڑھنا ہے تو یہ ترتیل کیا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام بھی ترتیل ہی سے قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے اور اسی کی رغبت بھی دلاتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ میں ایک سورت کو ترتیل کے ساتھ پڑھنے کو زیادہ محبوب رکھتا ہوں کہ اس کے بدلے پورے قرآن کریم کو بغیر ترتیل کے پڑھوں، کیونکہ جب ہم تجوید کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم خود نوٹ کرتے ہیں کہ ہم بہت سلو ہماری سائٹیشن ہو جاتی ہے، ایک ایک لفظ کو ایک ایک حرف کو ہم دیکھ دیکھ کے آرام آرام سے پڑھتے ہیں کہ کہاں کیا اس کا مخرج ہے، کیا اس لیٹر کی کون سی صفت ہے، یا یہاں پہ کون سا رول آ رہا ہے۔ تو جب ہم ترتیل سے پڑھتے ہیں تو ہماری ریسائٹیشن سلو ہو جاتی ہے۔ تو حضرت ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ میں ایک سورت پڑھوں ترتیل کے ساتھ، وہ زیادہ میں محبوب رکھتا ہوں کہ اس کے بدلے پورے قرآن کو بغیر ترتیل کے، کیونکہ جب ہم تیزی سے پڑھتے ہیں تو ہم اس چیز کا خیال نہیں رکھتے کہ ہم ترتیل سے پڑھ رہے ہیں، تجوید کے پورے رولز ادا ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے۔ تو ہمارے لیے بہتر یہی ہے کہ ہم ترتیل کے ساتھ پڑھیں۔ اچھا، اب آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ترتیل کیا ہے، صرف ترتیل کا اس میں جو ہے یہ یوز ہو رہا ہے۔ تو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ترتیل کے معنی پوچھے گئے تو آپ نے فرمایا ہوا تجوید الحروف و معرفت القلوب، یعنی حروف کو تجوید کے ساتھ ادا کرنا اور اوقاف میں ماہر ہونے کا نام ترتیل ہے۔ تو یہاں پر ہم کو ترتیل کی ڈیفینیشن یہ پتہ چلی کہ حروف کو تجوید کے ساتھ ادا کرنا۔ تو بیسک یہ جو تجوید کا لفظ ہمارے پاس آیا ہے یہ ترتیل کی ڈیفینیشن ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنی اس کلاس میں جو ہے تجوید شروع کریں گے، اور علم التجوید کی اہمیت کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان آیات میں، جس کا میں نے ابھی آپ کے ساتھ ذکر کیا، ترتیل کی نسبت اپنی طرف فرمائی ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ترتیل کے ساتھ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے نہ صرف نازل کیا اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ بھی قرآن ترتیل سے پڑھا کریں اور لوگوں کو بھی ترتیل سے پڑھائیں، اور ان کو ترتیل ہی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب اپنے صحابہ کو حکم دیا یا پڑھ کے سنایا تو ترتیل ہی کے ساتھ پڑھ کر سنایا اور اسی سے پڑھنے کا حکم دیا۔ تو انشاءاللہ تعالی اب ہمیں یہ تو ترتیل پتہ چل گئی کہ ترتیل کیا ہے، اور ترتیل کی ڈیفینیشن میں ہم نے دیکھ لیا کہ ترتیل تجوید ہی کو ترتیل کا نام دیا گیا ہے۔ تو بیسکلی ہم جو ہے میں نے یہ سب اس لیے لے آئی ہوں کہ ہم کو قرآن سے تو پتہ چلتا ہے کہ ترتیل سے پڑھنا ہے، تجوید کا لفظ کہیں نہیں آتا، تو اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ترتیل کا ذکر ہے، تجوید تو کہیں ذکر نہیں ہے۔ تو اس لیے میں نے یہ چیز لائی ہوں کہ ترتیل کی ڈیفینیشن، جب ترتیل کے معنی پوچھے گئے تو حضرت علی نے فرمایا کہ ترتیل کیا ہے، ترتیل کی ڈیفینیشن بتایا کہ تجوید الحروف و معرفت الوقوف و معرفت الوقوف کے تجوید کے ساتھ ادا کرنا اور اوقاف میں ماہر ہونے کا نام ترتیل ہے۔ تو اس چیز کو بس ذہن میں رکھیں، اور انشاءاللہ تعالی میں آہستہ آہستہ ان سب چیزوں کو لے کے چلوں گی۔ اس کے بعد بس آپ کے لیے کرنے کے کام کیا ہیں جو ہمیشہ کرنے کے ہیں کہ اخلاص، سب سے پہلے تو اپنے جو ہے نیتوں کو خالص رکھیے کہ آپ جو کچھ بھی سیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں آپ کے اللہ کی رضا کے لیے سیکھیں۔ پھر سب سے بڑھ کر اپنے لیے دعا کریں۔ نمبر 2 کہ جو بھی ہے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، ہمارے علم میں سب میں برکت دے، اور ہمارے لیے آسان کر دے اس نئے سفر کو ہم آج انشاءاللہ شروع کر رہے ہیں، اور اس میں آسانی پیدا کرے۔ پھر دہرائی کریں، جو بھی لیسن آپ کو دیا جائے گا آپ اس کو ریپیٹ کریں گی، اور اس کے بعد تلاوت سنیں۔ تو سننے سے دیکھیں قرآن بھی جو ہے نا سنایا گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو،
تو سننا پہلے ضروری ہے، اس کے بعد پڑھنا ہے. تو جتنا ہم سنتے ہیں اتنا ہم اپنے آپ کو، اپنی غلطیوں کو درست کرتے ہیں. تو میں آپ سب سے امید کرتی ہوں کہ اب آپ لوگ سبھی سفر میں میرے ساتھ ہوں گے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک سے ہم پراپر اپنی کلاس کا آغاز کریں گے. یہ صرف انٹروڈکشن تھا آج کے لیے. تو میں آپ سب سے گزارش کروں گی کہ نیکسٹ کلاس میں آپ لوگ اپنے ساتھ اپنی ایک نوٹ بک، اپنا ایک قلم ضرور اپنے ساتھ رکھیں، تاکہ جو کچھ بھی آپ کو بتایا جائے آپ کو لوگ لکھیں، تاکہ آپ کو اس کو ریوائز کرنے میں آسانی ہو. اور اللہ تعالیٰ آپ سب کے علم میں برکت دے. جزاک اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.